اسلام کی دعوت مکہ سے شروع ہوئی تھی اور قریش کو ہی پہلی دعوت دی گئی۔ جہاں قریشی نوجوانوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کر کے اس کی سربلندی کے لیے ہمتاً مصروف ہو گئے، وہاں کچھ بدبخت ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام کی مخالفت کو وظیفہ حیات بنا لیا اور مکہ میں مسلمانوں کا رہنا دو بھر کر دیا۔ مسلمان مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت نے چاہا کہ مکہ والوں کے حالات معمولات پر لا کر مکہ کی عوام تک اسلام کے پیغام کو پہنچایا جائے، تو آپ نے اہل مکہ سے صلح حدیبیہ کر لی۔ اس صلح میں بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف بنا اور بنو بکر اہل مکہ کا۔ بنو بکر میں سے نوفل بن معاویہ نے رجب 8 ہجری میں بنو خزاعہ پر شب خون مارا اور مکہ کے قریشیوں نے ان کا ساتھ دیا۔ یہ کارروائی بھی حرم شریف میں سر انجام دی گئی، جہاں قتل و غارت اور لڑائی ویسے ہی حرام تھی۔ نوفل بن معاویہ نے کہا، جب تم حرم کی حدود میں چوری کر لیتے ہو تو لڑائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ بنو خزاعہ کے عمر بن سالم نے 25 اونٹ سواروں کے ہمراہ مدینہ منورہ میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے فریاد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کے ذریعہ قریش کے سامنے 3 شرطیں رکھیں۔ نمبر 1، قریش بن بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ نمبر 2، مقتولین کا خون بہا ادا کریں۔ نمبر 3، اعلان کر دیں کہ معاہدہ صلح حدیبیہ ٹوٹ چکا ہے۔ اس پر قریش کی طرف سے معاہدہ صلح حدیبیہ توڑنے کا جواب دیا گیا، لیکن اس کے بعد قریش کو احساس ہوا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا کہ ہم معاہدہ نہیں توڑنا چاہتے، لیکن ان کو کسی بات کا جواب نہ دیا گیا اور قریش کی طرف سے پہلے معاہدہ توڑنے کی بات کو برقرار رکھا گیا۔ مسلمانوں کا لشکر فتح مکہ کے لیے 10 رمضان المبارک 8 ہجری بمطابق 1 جنوری 630 کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوا اور 20 رمضان المبارک 8 ہجری بمطابق فروری 630 کو مکہ میں داخل ہوا۔ اب باقی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ آفتاب اسلام کے طلوع ہونے سے پہلے ہی قبیلہ بنو بکر اور قبیلہ بنی خزاعہ میں رقابت کی کالی بلا موجود تھی۔ یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ ان کی دشمنی کی حدود سے حدود حرم بھی محفوظ نہیں تھی۔ صلح حدیبیہ میں قبائل کو یہ آزادی عطا ہوئی تھی کہ وہ قریش یا مسلمانوں میں سے جس سے چاہیں معاہدہ معاونت استوار کر لیں۔ چنانچہ بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے اور بنو خزاعہ نے مسلمانوں سے معاہدہ کر لیا۔ قریش کی مخالفت اسلام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ قریش نے بھی اس کا ساتھ دیا اور اتنی خون ریزی کی کہ بنو خزاعہ حرم میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، لیکن بنو بکر نے انہیں یہاں بھی چین نہ لینے دیا اور جی بھر کر ظلم کیا۔ بنو خزاعہ کے لیے زمین کی وسعت تنگ ہو گئی، صحرا کی فراخی دسترس میں نہ رہی۔ آسمان دور تھا، اونچا بہت اونچا۔ آخر ان میں سے 2 آدمی کسی طرح چھپ چھپا کر نکلے اور مدینہ کا راستہ اختیار کیا۔ یہاں پہنچ کر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی حالت بیان کی، بنو بکر اور قریش کے ظلم و ستم بیان کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حلیف کی مصائب و تکالیف سنی، افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا کہ عنقریب تمہاری مدد کی جائے گی۔ ان کے بعد بدیل بن برقہ خزائی چند خزائیوں کو ساتھ لے کر آیا اور پوری تفصیل کے ساتھ اپنے نقصانات بیان کیے اور یہ بھی بتایا کہ قریش نے بنی بکر کی مدد کر کے ہمیں اس حال تک پہنچایا ہے۔ بنی خزاعہ کی داستان غم سن کر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ قریش کی بدعہدی سے صدمہ ہوا۔ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ایک بادل کا ٹکڑا نظر آیا۔ فرمایا یہی بادل خزاعہ کے لیے مدد کمی برسائے گا۔ بنی خزاعہ کے سفیر بنی بکر کے مظالم اور قریش کی سختی کے مناظر بیان کرتے ہوئے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ابو سفیان آئے گا، اپنی صفائی پیش کرے گا، حدیبیہ کے معاہدے کی مدت میں توسیع کا طالب ہوگا اور معاہدے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ بنو خزاعہ کے مظلوم مکہ کے مسافر تھے، چھپ کر آئے تھے اور پوشیدہ طور پر واپس جا رہے تھے۔ مقام اسفان پر پہنچے کہ ابو سفیان آتا ہوا دکھائی دیا، جو معاہدہ کی توسیع کے لیے مدینہ جا رہا تھا۔
اس نے ان خزائیوں کو دیکھا تو گھبرایا، سوچنے لگا یہ مدینہ سے ہی آ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا بدیل کہاں سے آ رہے ہو؟ جواب ملا یوں ہی ذرا ساحل خزاں پر وادی میں گھومنے کو چلا گیا تھا۔ پھر پوچھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نہیں گئے؟ بدیل نے کہا نہیں، اور یہ کہہ کر اپنے راستے پر ہو لیا۔ ابو سفیان نے دل میں کہا بدیل نے سچ نہیں بتایا، اچھا میں معلوم کر لوں گا، اگر بدیل مدینہ گیا ہوگا تو اس کے اونٹ نے کھجور کی گٹھلیاں ضرور کھائی ہوں گی۔ ابو سفیان نے اونٹ کی مینگنیاں دیکھی تو ان میں کھجور کی گٹھلیاں موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر اس کی پریشانی بڑھ گئی، اسے اپنے مقصد میں کامیابی نظر نہ آئی، گھبرایا، بدحواس ہوا، مگر جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ قریش کی بدعہدی اور مظالم کی اطلاع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ چکی تھی۔ ابو سفیان نے چاہا کہ مکہ واپس لوٹ آئے، مگر پھر خیال آیا کہ اب مسلمانوں کی طاقت اتنی بڑھ چکی ہے کہ یہ چشمہ سیلاب بن چکا ہے۔ اگر انہوں نے مکہ پر حملہ کر دیا تو اسے کون روکے گا؟ ساری قوم پس جائے گی، یہ سیلاب سب کو بہا کر لے جائے گا، ہمارے مظالم ہمیں تباہ کر دیں گے، ممکن ہے کوئی اچھی صورت پیدا ہو جائے۔ اسی سوچ میں مدینہ کی طرف بڑھا، منزلیں طے کرتا تھکا ہارا شہر میں پہنچا تو سب سے پہلے حضرت ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اپنی بیٹی کے در پر گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹی نے دروازہ کھولا، باپ کو کھڑا پایا، اندر بلایا۔ ابو سفیان اندر آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا تھا، اس پر بیٹھنا چاہا، بیٹی نے جھٹ سے بستر لپیٹ کر رکھ دیا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ابو سفیان بیٹھ تو گیا مگر حیران تھا کہ بیٹی نے بستر کیوں لپیٹ لیا۔ آخر اس نے پوچھا کہ بیٹی تم نے بستر کیوں لپیٹا؟ کیا بستر مجھ سے بہتر تھا؟ جواب ملا ہاں ابا جان، بستر آپ سے بہتر تھا، آپ نہیں جانتے یہ بستر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، خدا کے نبی کا، میرے اور تمام مسلمانوں کے آقا و مولا کا۔ ابو سفیان کہنے لگا میں بھی تو قریش کا سردار ہوں۔ ام المؤمنین نے فرمایا آپ بے شک قریش کے سردار ہیں مگر مشرک ہیں، اور مشرک نجس ہوتا ہے، مجھے ایک مشرک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کہنے لگا مجھ سے جدا ہونے کے بعد تجھ میں کیسی باتیں پیدا ہو گئیں؟ ام المؤمنین نے فرمایا جب دل میں نور کی روشنی آ جاتی ہے تو تاریکی سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نے پوچھا تو کیا میں نجس ہوں؟ جواب ملا یقیناً اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ابو سفیان وہاں سے بد دل ہو کر اٹھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوا۔ آپ سے گفتگو کرنا چاہی مگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کیا، انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ یہ دیکھ کر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کیا، انہوں نے کہا مجھ سے سفارش کی امید رکھتے ہو؟ واللہ اگر مجھے اجازت ہو تو تمہارے خلاف جہاد کروں۔ مایوس ہو کر ابو سفیان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچا۔ اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ ابو سفیان نے کہا علی تم ہی رسول اللہ سے میری سفارش کرو، میں ناکام واپس نہیں جانا چاہتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے کا سوال ہی نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پختہ عزم کر چکے ہیں، اب اس میں رد و بدل ممکن ہی نہیں۔ ابو سفیان نے حضرت فاطمہ سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کیا تم اس چھوٹے سے بچے سے کہو گی کہ دونوں فریقوں میں صلح کر دے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا اتنا ذرا سا بچہ کیا صلح کر سکتا ہے، سچ پوچھو تو اس وقت کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر ابو سفیان حضرت علی سے مخاطب ہوا، کہنے لگا میں سمجھتا ہوں اب حالات بے حد بگڑ چکے ہیں، تو چلو تم مجھے کوئی مفید مشورہ ہی دے دو۔ حضرت علی نے فرمایا تم قریش کے سردار ہو، اب یہی کچھ ہو سکتا ہے کہ سب لوگوں کے سامنے جا کر معاہدہ صلح حدیبیہ کی تجدید کا اعلان کر دو اور اپنا راستہ لو۔ اس نے پوچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ اس سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ جواب ملا نہیں، مگر اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب ابو سفیان مجبور تھا، اسے کسی نے منہ نہ لگایا تھا، سب نے اسے دھتکار دیا۔ وہ مسجد میں گیا اور کھڑے ہو کر بولا
لوگوں میں سب کے سامنے صلح حدیبیہ کے معاہدہ کی تجدید کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جواب کا انتظار بھی نہ کیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کیا جواب ملے گا۔ وہ جلدی جلدی مسجد سے نکلا اور اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ کو چلا گیا۔ وہ مایوس تھا، اپنے انجام پر فکر مند تھا۔ اسے اپنے عزائم میں کوئی بلندی نظر نہ آئی، کوئی بات نہ سوچی۔ اونٹ پر سوار جا رہا تھا، مگر بے خبر تھا کہ اونٹ کدھر لیے جا رہا ہے۔ اس کا دل مضطرب اور ذہن پریشان تھا۔ شہر میں پہنچا تو قریش نے آ گھیرا۔ بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ معاہدہ کی تجدید ہوئی یا نہیں؟ یہی سوال تھے جو مختلف زبانوں پر تھے۔ آخر ابو سفیان نے مہر سکوت کو توڑا، گھبرایا ہوا بولا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا، انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت ابو بکر سے ملا، انہوں نے بھی چپ سادھ لی۔ حضرت عمر ملے، بات کی تو انہیں نہایت متشدد پایا۔ صرف حضرت علی نے نرمی سے بات سنی اور مشورہ دیا کہ سب لوگوں کے سامنے تجدید معاہدہ کا اعلان کر دو۔ چنانچہ میں نے یہی کیا اور مکہ کی راہ لی۔ لوگوں نے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کر دی؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ قریش نے کہا، تجھ پر خدا کی مار ہو، تمہارے اس اعلان سے کیا ہوگا؟ یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ ابو سفیان نے جواب دیا، اس کے سوا مجھے کوئی بات نہیں سوجی، تم کیا جانو افکار پریشاں کا کتنا بوجھ میرے سر کو دبا رہا ہے۔ ابو سفیان چلا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔ جس نے سنا تیار ہونے لگا۔ آپ نے اپنے گھر میں اپنے سامان کی تیاری کے لیے فرما دیا۔ اسی اثناء میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دولت قدہ پر آئے۔ دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان سفر کی تیاری میں لگی ہوئی ہیں۔ پوچھا، بیٹی کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں ابا جان، آپ بھی تیاری کر لیں۔ انہوں نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کا قصد فرما رہے ہیں؟ جواب ملا، خدا کی قسم مجھے کچھ علم نہیں۔ جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ مکہ پر چڑھائی ہے، بتوں سے لڑائی ہے، کوشش سے تیاری کرو۔ ساتھ ہی آپ نے یہ دعا فرمائی، باری تعالیٰ قریش کو ہماری تیاری کا علم نہ ہو۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل و عیال مکہ میں تھے۔ انہوں نے اہل مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم مکہ سے مطلع کرنے کے لیے ایک خط لکھا اور ایک عورت کو منہ مانگی اجرت پر مکہ جانے کے لیے تیار کر لیا۔ اس عورت نے خط لیا، اسے سر کے بالوں میں چھپایا اور اونٹ پر سوار ہو کر مکہ کو چل دی۔ خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از وقت اطلاع دے دی۔ آپ نے حضرت علی اور حضرت زبیر بن عوام کو اس عورت کے تعاقب میں روانہ فرمایا۔ انہوں نے مدینہ سے 12 میل پر اسے جا لیا، اونٹ سے اتارا، کجاوے کی تلاشی لی، مگر کچھ برآمد نہ ہوا، نہ ہی وہ عورت راز فاش کرنے پر آمادہ ہوئی۔ حضرت علی نے فرمایا، اے عورت خط نکال دو، ورنہ ہم تیرے کپڑے اتروا کر تلاشی لیں گے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط نہیں بتایا۔ اس تنبیہ کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ عورت نے کجاوے کی اوٹ میں ہو کر سر کے بال کھولے اور خط نکال کر حوالے کر دیا۔ دونوں اصحاب یہ خط لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خط پیش کیا۔ آپ نے حاطب رضی اللہ عنہ کو بلایا، پوچھا، حاطب یہ کیا حرکت ہے؟ حاطب نے عرض کیا، حضور انور میں مسلمان ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق کے دل سے ایمان رکھتا ہوں۔ مجھے اپنے اہل و عیال کے متعلق خدشہ تھا، اس لیے میں نے قریش مکہ سے ایک معاملہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور مجھے اجازت فرمائیے کہ میں حاطب کی گردن اڑا دوں، اس نے منافقت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ اہل بدر میں سے ہے، میں نے اس کی خطا کو معاف کر دیا، خدا بھی اسے معاف فرمائے۔ 10 رمضان المبارک وہ دن تھا جس نے عرب کی قسمت پلٹ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تو 10,000 کا لشکر جرار ساتھ تھا۔ اس طرح تورات کی وہ پیش گوئی پوری ہو گئی جس کے الفاظ یہ ہیں، خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا، وہ فاران ہی کے پہاڑ سے جلوگر ہوا، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا، اس کے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ہے۔
ابو سفیان کی ناکامی سے اہل مکہ پر اوس پڑ گئی۔ وہ سہمے ہوئے تھے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ انہیں اپنے مظالم یاد آ رہے تھے۔ وہ ابو سفیان کو برا بھلا بھی کہتے اور اس کا سہارا بھی لیتے۔ نہ انہیں دن کو چین تھا نہ رات کو آرام۔ بھاگ بھاگ کر ابو سفیان کے گرد جمع ہوتے کہ کسی طرح مسلمانوں سے معاہدہ ہو جائے۔ ابو سفیان خود بھی یہی چاہتا تھا، مگر مدینہ کے حالات دیکھ کر دم بخود تھا۔ اسے مسلمانوں کے سامنے ہونے کا حوصلہ نہ پڑتا، مگر پھر بھی اپنی اور اپنی قوم کی بقا کے لیے کوشاں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مران الزہران کے مقام پر اپنے قدوسیوں کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ ابو سفیان حکیم بن خرام اور بدیل بن ورقا کے ساتھ رات کی تاریکی میں مکہ سے نکلا اور مسلمانوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے چل پڑا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکہ سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے تھے۔ انہیں اہل مکہ سے ہمدردی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ قریش لڑے بغیر مطیع ہو جائیں، کیونکہ اگر مکہ میں لڑائی کی نوبت آئی تو قریش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر نکلے تاکہ کوئی گوالا یا لکڑہارا مل جائے تو اس کے ذریعے اہل مکہ کو پیغام پہنچائیں کہ امان کا یہی وقت ہے، بھلا چاہتے ہو تو خود بخود حاضر خدمت ہو جاؤ۔ اچانک انہوں نے ابو سفیان کی آواز سنی جو اپنے ساتھی بدیل سے کہہ رہا تھا، آج رات جیسی جگہ جگہ روشن آگ میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ معلوم ہوتا ہے کوئی بہت بڑا عظیم الشان لشکر اترا ہوا ہے۔ بدیل نے کہا یہ بنو خزاعہ ہوں گے۔ ابو سفیان کہنے لگا اس لشکر کے برابر تو سارے بنو خزاعہ کی تعداد بھی نہیں، پھر اسے اتنی استطاعت کہاں کہ اتنی آگ روشن کر سکے۔ حضرت عباس ان کی آواز پر کان لگائے سنتے رہے۔ انہوں نے آواز دی، ابو حنظلہ۔ ابو سفیان نے حضرت عباس کی آواز پہچان کر کہا، ابو الفضل۔ حضرت عباس نے جواب دیا، ہاں۔ اب ابو سفیان کو کچھ حوصلہ ہوا، ڈھارس بندھی، آگے بڑھا اور حضرت عباس کے قریب آ گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے بدبخت، اپنی اور قریش کی خیریت مطلوب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، ورنہ تباہی کی آگ تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی۔ جلدی کرو، میرے پیچھے سوار ہو جاؤ۔ اگر کسی اور مسلمان نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہاری گردن کی ایک ایک رگ کاٹ ڈالے گا۔ آؤ میں تمہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلوں۔ ابو سفیان خاموشی سے حضرت عباس کے پیچھے خچر پر سوار ہو گیا۔ جس الاؤ کے پاس سے گزرتے فوراً پوچھا جاتا کون ہے، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر نگاہ پڑتی تو خاموشی طاری ہو جاتی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے الاؤ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے حضرت عباس کے پیچھے ابو سفیان کو پہچان لیا۔ بولے خدا کا شکر ہے کہ یہ خدا کا دشمن عہد و پیمان کے بغیر قابو میں آ گیا، اور جلدی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کرنے کے لیے دوڑے۔ حضرت عباس نے بھی خچر کو ایڑ لگائی اور حضرت عمر سے پہلے خدمت نبوی میں جا پہنچے۔ ابھی خچر سے اترے ہی تھے کہ حضرت عمر بھی آ پہنچے اور بولے، یا رسول اللہ، یہ دشمن خدا اور رسول بغیر عہد و پیمان کے قابو میں آ گیا ہے، اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عباس، اسے اپنے خیمے میں لے جاؤ اور صبح میرے پاس لاؤ۔ حضرت عباس ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے آئے۔ رات گزری، حضرت بلال نے صبح کی اذان دی۔ مسلمان نیند سے بیدار ہوئے اور جلدی جلدی وضو کر کے نماز کے لیے چل پڑے۔ ابو سفیان نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کیسا شور ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ نماز کی اذان تھی، لوگ وضو کر کے نماز کے لیے جا رہے ہیں، آؤ ہم بھی وضو کر کے نماز میں شامل ہو جائیں۔ ابو سفیان نے کہا، پہلے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ چنانچہ وہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نے فرمایا، کیا تو ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان نے عرض کی، آپ کتنے بردبار، شریف اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ خدا کی قسم اب مجھے یقین سا ہوتا جا رہا ہے کہ فی الواقعہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر ہوتا تو ان حالات میں میری مدد ضرور کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کیا تو اب تک نہیں سمجھ سکا کہ میں خدا کا رسول ہوں؟ حضرت عباس نے فوراً کہا، احمق انسان اسلام قبول کر لے اور گواہی دے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں۔
ورنہ تمہاری موت تمہارے سر پر منڈلا رہی ہے اور تمہاری گردن تلوار کی منتظر ہے۔ ابو سفیان نے کلمہ شہادت پڑھا اور حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو سفیان فخر پسند آدمی ہے، آپ اس پر توجہ فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا، اپنے دروازے بند رکھے گا، لڑائی میں حصہ نہ لے گا یا مسجد حرام میں داخل ہوگا، اس کے لیے امان ہے۔ ابو سفیان یہ اعلان سنانے کے لیے چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عباس اسے پہاڑ کے کونے پر کھڑا کرو تاکہ اسے اسلامی لشکر کی شان و عظمت کا احساس ہو جائے۔ حضرت عباس نے ابو سفیان کو پہاڑ کے کونے پر لا کھڑا کیا۔ اب لشکر اسلام اپنے اپنے جھنڈے ہلاتا، نعرہ تکبیر بلند کرتا گزرنے لگا۔ یوں ہی کوئی قبیلہ آتا، ابو سفیان پوچھتا، یہ کون سا قبیلہ ہے؟ یہاں تک کہ تمام قبائل نہایت ضبط کے ساتھ گزر گئے۔ سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر و انصار کے ساتھ تشریف لائے۔ یہ لوگ لوہے کی زرہیں پہنے، آبدار تلواریں حمائل کیے، کندھوں پر بڑی بڑی کمانیں لٹکائے، نہایت عزت و وقار سے آ رہے تھے اور میٹھی میٹھی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے جا رہے تھے۔ ابو سفیان نے انہیں دیکھا تو بولا، سبحان اللہ، ابو الفضل، خدا کی قسم اس لشکر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھلا کس میں جرت ہے کہ ان غازیوں کے سامنے آئے؟ یقیناً تمہارے بھتیجے کی حکومت اور مملکت ان قریب عظیم الشان ہو جائے گی۔ مجھے خوشی ہے کہ میں بھی ان میں شامل ہو گیا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ابو سفیان، یہ حکومت نہیں نبوت ہے۔ دیکھ نہیں رہے ہو کہ امیر و غریب ہم پہلو چل رہے ہیں، ہم مقصد ہیں، ہم خیال ہیں، ہم زبان ہیں، ہم درد ہیں، نہ اونچ ہے نہ نیچ ہے، سب برابر ہیں اور ایک ہی شمع کے پروانے ہیں۔ اب تم جلدی جلدی شہر میں پہنچو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنا دو۔ ابو سفیان وہاں سے بھاگا، شہر میں پہنچا اور اعلان کیا، اے اہل قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر جرار کے ساتھ شہر میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس لشکر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرا گھر دارالامان ہے، جو یہاں آئے گا امان پائے گا اور سلامت رہے گا۔ جو اپنا دروازہ بند رکھے یا حرم میں داخل ہو جائے، اس کے لیے بھی امان ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بن عتبہ نے سنا تو غصہ سے تل ملا اٹھی۔ اس نے ابو سفیان کی مونچھیں پکڑ لی اور چلا کر بولی، اس موٹے چربیلے مشک کی طرح پھولے ہوئے کو قتل کر دو، اس نے قوم کو تباہ کر دیا ہے۔ اب ڈراتا ہے کہ مسلمانوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بزدل کہیں کا، سردار اور رئیس بنا پھرتا ہے، کاش یہ آج سے پہلے ہی مر گیا ہوتا۔ لوگوں نے بھی ابو سفیان کو برا بھلا کہا، مگر اس نے کوئی پرواہ نہ کی، بار بار پکارتا تھا، میرا گھر دارالامان ہے، جلدی آؤ اور سلامتی پاؤ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ وادی ذی طویٰ میں پہنچ چکے تھے۔ آپ کا سر مبارک خشوع و خضوع سے جھکا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ کا بڑھاپا تھا، سر اور داڑھی سفید ہو چکی تھی، بینائی جواب دے گئی تھی، لیکن وہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ انہوں نے اسلامی لشکر کی آمد کی خبر سنی تو اپنی ایک چھوٹی بچی سے کہا، آؤ میرے ساتھ ابو قبیس پر چلیں۔ جب ابو قبیس پر پہنچے تو بچی سے کہا، تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ بچی نے جواب دیا، ایک بہت بڑا لشکر دیکھ رہی ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ سوار ہیں یا پیادہ؟ جواب ملا، سوار ہیں اور شہر کے گرد پھیل رہے ہیں۔ ابو قحافہ نے کہا، مجھے جلد از جلد گھر پر پہنچا دو۔ لشکر اسلام مکہ شہر کے قریب آ کر رکا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایک دستہ جنوب سے اور دوسرا دستہ شمال سے شہر میں داخل ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے، وہ بھی اپنا رسالہ لیے شہر میں جا گھسے۔ صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل اور سہیل بن عمر وغیرہ نے اسلامی شیر کو روکا۔ ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوئی، 2 مسلمان شہید ہوئے اور 12 مشرک قتل ہوئے۔ اکرمہ اور اس کا ساتھی جان بچا کر بھاگ جانے میں کامیاب ہوئے۔ اب شہر مکہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی۔ کفار اپنے گھروں کے دروازے بند کیے صح میں بیٹھے تھے اور مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں نعرہ تکبیر گونج رہا تھا۔ جب مکہ پر قبضہ ہو گیا، کفار نے دیکھ لیا کہ اب اطاعت کے بغیر چارہ نہیں، تو وہ سب ہاتھ باندھے گردنیں جھکائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ سب نے کہا آپ کی رائے ہی بہتر ہے، مگر آپ شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے معافی کے طالب ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو، میں آج تمہاری ایذائیں تمہارے مظالم سب کچھ تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ سن کر قریش کے آنسو نکل آئے اور انہوں نے رو رو کر شرک اور پچھلے گناہوں سے توبہ کی۔ مردوں کے قبول اسلام کے بعد عورتیں آئیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہندا بھی آئی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرایا تھا۔ آپ نے پہلے تو اس سے منہ پھیر لیا، پھر اسے معافی دے کر امان دے دی۔ اس سے فراغت ہوئی تو آپ مسجد حرام میں تشریف لے گئے، بیت اللہ کی کنجی منگوائی، دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے۔ دیواروں پر ملائکہ کی تصویریں تھیں۔ آپ نے تمام تصاویر مٹا دی، جتنے بت تھے توڑ کر باہر پھینک دیے، بیت اللہ کو ہر قسم کی غلاظت سے پاک کیا اور فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن مکہ میں قیام فرمایا تو انصار نے آپس میں کہا شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں قیام فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے انصار کو بلایا اور فرمایا کہ میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ جب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ اب شرک و کفر رخت سفر باندھ چکے ہیں تو آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ سے کوچ فرمایا اور مدینہ میں جا کر رونق افزا ہو گئے۔ ناظرین، اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اپنا بھرپور خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔